الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تعریفیں ساری اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. درود و سلام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل و صحاب پر. بھائیو السلام علیکم. میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ فرماتا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا. آپ سب کو معلوم ہے یہ وہ پہلی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. گویا کہ اس آیت کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے لیے علم کو چنا. سب سے پہلے علم کا تذکرہ کیا اللہ نے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جس امت کے نبی کی نبوت کا اعلان علم سے ہوا، وہ امت علم کی طرف سے لاپرواہ ہے. علم ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ تمام مسلمانوں پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. فرض جیسے کہ نماز فرض ہے، جیسے کہ روزہ فرض ہے، جیسے کہ دوسرے فرائض ہیں، ویسے ہی علم بھی فرض ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کہ امت نے اس فرض کی طرف توجہ نہیں دی. کوئی چیز جو فرض ہوتی ہے اس کی طرف فرض کی توجہ ہوتی چاہیے. جیسے کہ رمضان میں کہا گیا کہ اگر ایک روزہ فرض چھوڑ دیا بندے نے جان بوجھ کر، تو اگر وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے نفلی تو اسے ایک فرض روزے کا کفارہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے. تو فرض ایسی بڑی چیز ہے. تو اگر علم ایسی بڑی چیز تھی، ایسا بڑا فرض تھا، تو امت نے اس کی طرف سے لاپرواہی کیوں برتی؟ جب اس لائن پر غور کیا جاتا ہے تو دو چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں کہ دو بڑی وجوہات ہوئیں جن کی وجہ سے امت کی دلچسپی یا توجہ علم کی طرف وہ نہیں ہو سکی جو کہ ہونی چاہیے تھی. پہلے پوائنٹ، عام طور سے مسلمانوں میں ہندوستان میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نوکری نہیں ملے گی. جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو پڑھنے جاتے ہیں، جو کالج جا رہے ہیں، جو کہیں بھی پڑھائی کر رہے ہیں، ان کو ایک جملہ اس طرح کا سنایا جاتا ہے کہ جو اتنی محنت کر رہے ہو، جو پڑھ لکھ رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، اس سے فائدہ کوئی نہیں، نوکری نہیں ملے گی. جبکہ نوکری کا پڑھائی سے کوئی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے. کسی بھی فرض کا نوکری سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اسے، جب کوئی شخص نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھ کر کیا کرو گے، نوکری نہیں ملے گی، یا روزہ رکھ کر کیا کرو گے، نوکری نہیں ملے گی. جو چیز فرض ہے اس کو نوکری سے جوڑنا نہیں چاہیے. تو پہلی ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ علم کو نوکری سے جوڑا گیا. دوسری غلطی کیا ہوئی؟ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی تھی، کہا تھا کہ طلب العلم فریضۃ، یعنی کہ 3 لفظ تھے حدیث میں. طلب کرنا علم کا فرض ہے. لیکن جب ہم جیسے مولویوں نے اس کا ترجمہ کیا پبلک کے سامنے، تو اس میں ایک چوتھا لفظ جوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ لفظ دین جو تھا یہ حدیث میں نہیں تھا. یہ ہم جیسے لوگوں نے اردو میں جب اس کا ترجمہ کیا تو اس کے اندر ایک لفظ دین جوڑ دیا کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. گویا کہ اور دوسرے علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے، یہ کہا گیا. تو یعنی کہ علم کو 2 ٹکڑے میں بانٹ دیا گیا. ایک کہہ دیا گیا کہ یہ دینی علم ہے، اور ایک کو کہہ دیا گیا کہ یہ دنیاوی علم ہے. اس لیے بھی دنیاوی علم کی طرف سے جو توجہ ہٹی اس کی ایک وجہ تھی. لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ اگر دینی علم کی طرف ہی توجہ ہو گئی ہوتی، کہ اگر کہا گیا تھا کہ بھائی دینی علم فرض ہے، اسی طرف توجہ ہو جاتی، لوگ اسی طرف دھیان دیتے، تب بھی بات کسی حد تک سمجھ میں آتی کہ چلو یہ بات تو سمجھ میں آئی لوگوں کے.
ایسا بھی نہیں ہوا۔ جب اس کی وجہ ڈھونڈی گئی کہ ایسا کیوں ہوا تو پتہ چلا جس علم کا تعلق پیٹ سے نہیں ہوتا اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جو علم لوگوں کی دنیا میں زندگی گزارنے میں مدد نہیں کرتا، اس کی زندگی بہتر نہیں کرتا، اس کی مالی حالات بہتر نہیں کرتا، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اب ہم پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ جو دین اور دنیا میں علم کو بانٹا گیا اس میں غلطی کہاں پر ہوئی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی اپوائنٹ کیا اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اپنی نشانیاں دکھاؤ، اپنے معجزے دکھاؤ اور اس سے کہو کہ اپنی غلطیوں سے توبہ کر لے، سدھر جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزے دیے گئے۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی جب اسے وہ زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی، سانپ بن جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس کو بتایا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تو یہ جو دعویٰ کر رہا ہے خدائی کا وہ چھوڑ دے اور لوگوں پر ظلم چھوڑ دے اور اللہ پر ایمان لیا۔ اور اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پہ انہوں نے معجزے دکھائے۔ موسیٰ نے کہا فرعون نے کہا جسے تم معجزہ کہہ رہے ہو یہ تو جادو ہے۔ فرعون نے کہا جسے تم معجزہ کہہ رہے ہو یہ تو ایک جادو ہے، اور ہمارے شہر میں ایسے بہت سارے جادوگر ہیں جو اس طرح کا جادو دکھا سکتے ہیں، اور تمہیں یقین نہیں ہے، تمہیں مقابلہ کرا لیتے ہیں۔ تو اس نے اپنے شہر کے کچھ لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے ایک مقابلہ رکھا گیا۔ جادوگروں نے اپنے جادو دکھائے، ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں سانپ بن گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، یعنی کہ اتنا اصلی جادو دکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ بہر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی ڈالو زمین پر، اور وہ اژدہا بن گیا اور اس نے سارے جھوٹے جادو سب کو کھا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر 3 گروپ ہے، ایک پبلک ہے، ایک فرعون ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جادوگر کر رہے ہیں یہ جادو ہے، فرعون اور پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ موسیٰ جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے۔ تو دونوں ہی ایک دوسرے کو جادوگر کہہ رہے ہیں۔ اب اس بات کی سمجھ کہ موسیٰ جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، صرف جادوگروں کو سمجھ میں آئی بات۔ جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ موسیٰ جو کر رہے ہیں، موسیٰ جو دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ ان کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ ان کے پاس جادو کا علم تھا۔ تو جس کے پاس جادو کا علم تھا اسے پتا چلا کہ جادو کیا ہے اور جادو کیا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کون لایا؟ صرف جادوگر، نہ پبلک ایمان لائی، نہ فرعون ایمان لایا، نہ کوئی اور۔ تو ایمان لانے کی وجہ کیا ہوئی؟ جادو کا علم جادوگروں کے پاس، انہیں اللہ تک پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا کہ علم کی تعریف کیا ہے، علم کیا ہے، تو آپ نے بہت سمپل سی تعریف بتائی کہ معرف جو علم ہے کہ راس العلم معرفت اللہ، علم کی اصل یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دے، جو علم اللہ تک پہنچا دے وہی علم ہے۔ تو یہاں جادوگروں کو جادو کے علم نے اللہ تک پہنچایا۔ یہ قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا، لیکن اس نے ان کو اللہ تک پہنچایا۔ تو علم کا یہ جو ٹکڑا کیا گیا ہے، یہ جو بٹوارا کیا گیا ہے کہ کچھ دینی علم ہے اور کچھ دنیاوی علم ہے، یہ ایک بنیادی غلطی ہے۔ ورنہ علم وہی ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ جغرافیہ کا علم ہو، چاہے وہ ہسٹری کا علم ہو، اور چاہے وہ میتھ کا علم ہو۔ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے مورس بکالے، جب ان کے پاس فرعون کی لاش پہنچی پیرس میں چیک کرنے کے لیے، اور انہوں نے چیک کر کے، وہ اس وقت کرسچن تھے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہی فرعون ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کا جس نے پیچھا کیا تھا اور جو سمندر میں ڈوب کر کے مرا۔ تو ان کی ٹیم میں ایک مسلمان تھا مصری، اس نے کہا جو بات آپ بتا رہے ہو یہ بات مجھے بہت پہلے سے پتہ ہے۔ کہا تم کو ایسے پتہ کہ ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ کہا ایسا ہو نہیں سکتا، یہ علم تو ابھی ابھی آیا ہے، یہ بات ابھی ابھی پتہ چلی ہے، میں پہلا آدمی ہوں جس نے تحقیق کیا ہے، اس سے پہلے دنیا میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے اور یہ وہ لاش ہے۔ انہوں نے قرآن نکالی، دکھا دیا اسے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں تیری لاش کو بچاؤں گا، الیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن میں تیری لاش کو بچاؤں گا۔ تو اللہ نے فرعون کی لاش کو بچایا تھا۔ یہ بات کا علم جب اسے ہوا تو اس کے سائنس کے علم نے اسے مجبور کیا وہ ایمان لاوے۔
تو اتنا بڑا سائنٹسٹ، اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، سائنس، قرآن اور قرآن، بائبل اور سائنس، اور اس نے سائنس کے بہت ساری تحقیق کر کے یہ ثابت کیا کہ قرآن نے 1400 سال پہلے جو باتیں بتا دی تھیں وہ اب ہم تحقیق کر کے پتہ لگا رہے ہیں، ان میں سے کچھ باتیں ہم پتہ لگا پائیں۔ تو اسے اس بات پر اطمینان ہوا، یقین ہوا کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی، لہذا وہ ایمان لایا۔ تو اس کو سائنس کے علم نے اللہ تک پہنچایا۔ تو علم وہ ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے، یہ اصل چیز ہے۔ ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں ہم کہ جنگ بدر میں جو لوگ ارسٹ ہوئے مکہ والے ہیں، جو لوگ گرفتار کیے گئے، ان کی چھوڑنے کی جو شرطیں تھیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ مدینہ کے لوگوں کو، مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ان کو پڑھنا سکھا دیں، ان کو علم سکھا دیں۔ اب یہ مکہ والوں کے پاس تو قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا، یہ تو کافر لوگ تھے، اور مسلمان تو مدینہ میں تھے۔ مدینہ والوں کو سکھانا ہے تو یہ قرآن و حدیث کا علم تو مدینہ والوں کے پاس پہلے سے ہے، مکہ والوں کے پاس نہیں ہے، اور مکہ والوں نے سکھانا ہے تو کیا سکھائیں گے؟ وہ لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، وہ جنرل سائنس سکھائیں گے، وہ میتھمیٹکس سکھائیں گے، وہ حساب کتاب سکھائیں گے۔ اور یہی علم کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑا۔ تو یہ دوسرا اگزامپل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو علم کا یہ کیٹیگری کرنا کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے، ایک بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے امت کا علم کی طرف سے توجہ ہٹی۔ علم کے بارے میں یہ ذہن میں بالکل کلیئر رہنا چاہیے کہ یہ چیز فرض ہے، اور فرض میں شرط کوئی نہیں ہوتی۔ فرض میں یہ شرط نہیں ہوگی کہ ایسا ہوگا تو میں یہ فرض ادا کروں گا، نہیں۔ اگر نماز فرض ہے تو آپ کو ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر روزے فرض ہیں تو روزے کی شرائط پوری ہوتے ہی روزے ادا کرنے پڑیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ موسم کیسا ہے، حالات کیسے ہیں۔ ایک اور بات، تو اس لیے علم پر توجہ دینی چاہیے۔ جنرلی اگر آپ دنیا میں ایک نظر ڈالیں تو جن کے پاس علم ہے کسی بھی چیز کا، اور ایک جو دوسرا غیر علم ہے، وہ جب کوئی بھی کام کریں گے دنیا کا، کوئی بھی کام، چاہے وہ گھاس چھیلیں، چاہے وہ آٹو چلائیں، چاہے وہ لیبر کا کام کریں، چاہے جو کام کریں، ایک پڑھا لکھا انسان ایک غیر پڑھے لکھے انسان سے اچھا کام کرے گا، چاہے جو بھی کام ہوگا۔ تو علم اسے نکھارے گی، علم اسے بہتر بنائے گی۔ اب ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے، دیکھیں نماز فرض ہے، وضو فرض نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے۔ تو وضو نماز کے لیے فرض ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح علم فرض ہے تو علم کے جو ذرائع ہوں گے جن کے ذریعے سے علم حاصل ہوگا وہ بھی فرض ہو جائیں گے، جیسے کہ مکتب، جیسے کہ مدرسہ، جیسے کہ اسکول، جیسے کہ ٹیوشن سینٹر، جیسے کہ تعلیم گاہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں جہاں سے علم کا حصول ہوگا، جہاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ سارے کے سارے اس علم کے سپورٹ کی وجہ سے فرض ہو جائیں گے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اس مسجد میں بھی بچوں کے پڑھنے کے لیے، بڑوں کے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے ایک معقول انتظام کیا گیا ہے، ایک مکتب کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ تو جن لوگوں کو خود ابھی کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو ضروریات دین نہیں آتا، ان کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جو مکتب یہاں پر قائم کیا گیا ہے اس مسجد میں، اس کا فائدہ اٹھائیں اور خود اور اپنے بچوں کو اس تعلیم سے فائدہ پہنچائیں۔ دوسری بات، جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس پیسے کی کمی ہے، ان کو یہ چاہیے کہ اگر ضرورت پڑے تو کھانا 2 وقت میں 1 وقت کھائیں، کپڑا 100 روپے کے بجائے 10 روپے والا پہنیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں ضرور، اپنے بچوں کو اسکول ضرور بھیجیں، اپنے بچوں کو مکتب ضرور بھیجیں۔ علم وہ شے ہے، علم وہ دولت ہے جس کے آگے دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں۔ اس کے لیے جو کچھ بھی قربانی دینی پڑی وہ دی جانی چاہیے، اور اس کے بعد ہی اس علم کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جانی۔ جو چیز فری میں ملتی ہے